پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، دوسرے میں بھی اور پھر تیسرے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہی قبلہ کی تبدیلی کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تھی، مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تقریباً 16 یا 17 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ، تو وہ بیت المقدس ہے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد قبلہ بدل گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، چونکہ اسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی خواہش تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے بھی، تمنا بھی کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہی مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا، یہ قبلہ کی تبدیلی اس لیے ہوئی ہے تاکہ دیکھیں کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو یہود و نصارہ نے شور مچایا تھا کہ دیکھیں کل تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل دیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ساری سمتیں اللہ کی ہیں، وہ جس وقت جس طرح کا چاہے حکم دے۔ پہلے اس کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو منہ اس طرف کرتے تھے۔ اب حکم ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بیان فرمائی، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ یہودی جن کے پاس تورات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں سے آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، مگر اس کے باوجود نہیں مانتے، بغض اور عناد کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی ذکر فرمایا کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو ظاہر و باطن سے پاک کریں، انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں مصیبت میں مومنوں کو درس دیا ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی کوئی مشکل پڑے تو مشکل حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ مومنوں کی آزمائش ہوگی، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کی کمی کے ذریعے، اولاد کی کمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی آزمائش کرے گا۔ کون اس وقت ثابت قدم رہتا ہے، کون نہیں رہتا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ زمین و آسمان، یہ دریاؤں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، یہ دن کا آنا رات کا آنا، یہ سورج اور چاند، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ زمین، یہ بارش کا برسنا، یہ بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہنا، رب نے فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی، اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کے لیے ہیں جسے اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہو۔ جس کے پاس بصیرت ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی توحید کی دلیل بنا لے گا، اللہ کی قدرت کی نشانی بنا لے گا، لیکن جس کے پاس بصیرت نہیں ہے وہ ٹکریں ہی مارتا رہے گا۔ ایک عالم صاحب تھے، وہ ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے جو بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے بڑی بی سے پوچھا، بڑی بی ساری زندگی چرخہ ہی کاٹتے گزری ہے یا کبھی کچھ اللہ کی پہچان بھی حاصل کی؟ چرخہ کاٹنا لکڑی کا پہلے بنا ہوا ایک چرخ ہوتا تھا جس کو عورتیں چلایا کرتی تھی، اس پر اون وغیرہ کاٹ کے اون کا دھاگا بنایا کرتی تھی وہ چرخہ۔ تو وہ بڑی بھی وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ عالم صاحب نے پوچھا کہ ساری زندگی آپ نے چرخہ کاٹنے میں گزار دی یا اللہ کی معرفت بھی حاصل کی ہے، اللہ کی پہچان بھی حاصل کی ہے؟ تو بڑی بی نے کہا میں نے تو اللہ کی معرفت حاصل کی ہے اور اس کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ اللہ
یہ میرا چرخہ اللہ کی معرفت کی دلیل ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا بڑی بی وہ کیسے، اس سے کیسے پہچانا کہ اللہ ہے؟ تو بڑی بی نے کہا بیٹا میرا چرخہ ہے نا، اسے میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں نہیں چلاتی تو یہ رک جاتا ہے۔ تم دیکھو کہ یہ کائنات کا نظام ہے، سورج روز طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، چاند روزانہ گھٹتا بڑھتا ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے۔ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، جس طرح میرے چرخے کو چلانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے، کسی فرد کی ضرورت ہے جو اس کو چلائے، نہ چلائے تو رک جائے گا، ایسے ہی کائنات کے اس بڑے چرخ کو بھی چلانے کی کسی کی ضرورت ہے۔ اگر چرخہ چلائے بغیر چلتا نہیں تو کائنات کا اتنا بڑا چرخ چلائے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ جس طرح چرخہ چلانے والا کوئی ہے، اسی طرح یہ نظام کائنات چلانے والا کوئی ہے، اور جو نظام کائنات چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عالم صاحب نے کہا اچھا بڑی بی آپ نے اس سے تو یہ سیکھا، دیکھیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بڑی بی نے اس سے سبق حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا۔ تو عالم صاحب نے پھر پوچھا یہ بتائیں کہ خدا ایک ہے یا دو ہیں؟ اس نے کہا اس کی دلیل بھی میرا چرخہ ہی ہے، اس کی دلیل بھی میرا چرخہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ فرمانے لگی بیٹا میرا چرخہ ہے نا، میں اکیلی اس کو چلاتی ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا بھی اس کا چلانے والا ہو تو یا تو پھر ہم دونوں مل کے اس کو ایک سمت پہ چلائیں گے تو اس کی رفتار بڑھ جائے گی، جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یا تو وہ میری مخالفت کرے گی، اگر میری مخالفت کرے تو میں چرخہ اس طرف چلاؤں وہ چرخہ اس طرف چلائے گی، یا تو چرخہ رک جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ چرخ کو اعتدال پر چلانے کے لیے، اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے چلانے والا کوئی ایک ہو۔ یوں ہی کائنات کا نظام ہے، اگر اس کو چلانے والے دو ہوتے تو وہ دونوں یا تو ایک دوسرے کی موافقت کرتے تو یہ نظام کائنات تیز چلتا اور دھرم برم ہو جاتا۔ ایک بھی سورج کو چلنے کا حکم دے رہا ہے، دوسرا بھی دے رہا ہے، تو سورج بھاگا تو اس نے تو نظام ہی دھرم برم کر دیا، اپنی رفتار سے تیز ہو گیا۔ اور اگر مخالفت کرے تو ایک سورج کو اس طرف چلائے، دوسرا کہے میں اس طرف چلاؤں گا، تب بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس پوری کائنات میں ہم دیکھتے ہیں سورج مقررہ وقت پہ آتا ہے، مقررہ رفتار کے مطابق چلتا ہے، کائنات میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی چیز درم برم نہیں ہے، تو یقیناً اس کے کائنات کا چلانے والا بھی کوئی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بارش، یہ بادل، ان سب میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ کیسے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جب کوئی چیز، کوئی کام کیا نہ جائے تو وہ ہوتا نہیں۔ یہ بادل اگر بنائے نہ جائیں تو بنے کیسے؟ زمین بنجر ہے، بارش برسا کے اس کو زرخیز نہ کیا جائے تو کیسے زرخیز ہو؟ ہم تو زمین میں دانہ بوتے ہیں، اللہ رب کائنات اس زمین سے فصل نہ اگائے تو کون اگائے؟ ہیں جی، یہ رب کی کائنات کی، اس کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، درخت پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، درخت کی جڑیں لکڑ کی، درخت کا تنا لکڑ کا، اس پہ پیدا ہونے والے پتے وہ لکڑ نہیں ہوتے، اس پہ کھلنے والے پھول وہ لکڑ نہیں ہوتے۔ لکڑ کے اوپر پھول اور پتے کس نے پیدا کیے؟ اور پھر اس پہ جو پھل لگتا ہے، نہ وہ لکڑ ہوتی ہے، نہ وہ پھول ہوتا ہے، نہ وہ پتا ہوتا ہے، وہ تو ایسی شیریں چیز ہوتی ہے جسے ہم مزے مزے سے کھاتے ہیں۔ تو کون ہے جو لکڑ سے پتے بناتا ہے، پھر پھول بناتا ہے، پھر بل بناتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ رب کائنات کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہے اس کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جو کافر ہیں نا، وہ اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کافر اپنے بتوں سے اور مومنین اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جن لوگوں نے گمراہوں کو اپنا امام بنایا ہوگا، اپنا لیڈر بنایا ہوگا، اپنا پیشوا بنایا ہوگا، قیامت کے دن وہ گمراہ لوگ اپنے متبعین سے جان چھڑانے کے لیے برات کا اعلان کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم جاؤ اپنی راستے لو، اپنا راہ لو، ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہمارے پیچھے چلو۔ ہیں جی،
اس لیے بندہ مومن کو نصیحت ہے کہ وہ غور و فکر کر لے کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کی بات مان رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کی اطاعت کی جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتیں زیادہ عطا فرما دے گا، بڑھا دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کی نعمتیں چھن جانے کا خطرہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین کر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آل مکہ کو عطا فرمائی تھی یہ نعمت، لیکن آل مکہ نے قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آل مدینہ کے پاس بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ آل مدینہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جانے لگے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر پاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا تھا، بدل و جاں کہا انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، محمد عربی تک اگر کوئی ان کا دشمن پہنچے گا تو وہ ہماری لاشوں سے گزر کے پہنچے گا۔ اللہ، آل مدینہ نے عشق کی انتہا کر دی تھی، نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا حق ادا کیا، بلکہ جو صحابہ ہجرت کر کے پہنچے ان کی خدمت کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اللہ، کیا کہنے مدینے والوں کے، انہوں نے اس نعمت کی قدر کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی وہیں ہوا، حضور کا مزار انور بھی وہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آل مکہ نے قدر نہیں کی۔ کوئی بھی نعمت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مال و دولت میں سے، اولاد میں سے بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتا ہے، وہ نعمت ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے۔ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حرام اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ مردار چیز، خون ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، یہ اور خنزیر اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے کسی بت کا نام لیا جائے یا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، فرمایا یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے مشرق یا مغرب کی طرف منہ پھیرنا، فرمایا نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، یوم حساب پر ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان کرے، یہ اصل نیکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا، عبادت کرتے وقت نماز پڑھی تو بس وہ نیکی ہوگی۔ یہود و نصارہ جس طرح سمجھتے تھے، مسلمانوں پہ طنز کرتے تھے کہ قبلہ چینج کر دیا، رب نے فرمایا یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں تو کیسی نیکی؟ اللہ کا حکم ہے مشرق کی طرف منہ کرو تو مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو تو مغرب کی طرف کرو۔ یہ نیکی ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ قصاص کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسلام کا ایک قانون ہے قصاص۔ کسی شخص نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اسلام کا قانون ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ جس معاشرے میں یہ قانون نافذ نہیں ہوتا نا، اس معاشرے میں ہمیشہ فتنہ فساد سر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ قصاص کا عمل، اس کے بارے میں رب نے فرمایا ہے وَلَكُمْ حَيَاتٌ فِي الْقِصَاصِ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے۔ جس معاشرے میں یہ قصاص کا قانون نافذ نہیں ہوتا، وہاں آئے دن ایک طاقتور کسی غریب کو مار کے پھینک دیتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، غریب کی جان آئے دن جاتی رہتی ہے۔ تو قصاص کا قانون اسلام کا ایک عدل و انصاف کا بڑا اہم قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہر حرم کا ذکر ہوا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے، بڑی عزت اور شان والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی حج اور عمرہ کے کچھ مسائل وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک اہل حق کا گروہ ہے، ایک اہل باطل کا گروہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور انبیاء کی اطاعت کرنے والے یہ اہل حق ہیں، انبیاء کا انکار کرنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے یہ اہل باطل کا گروہ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ فقط ایمان لے آنا جنت کا حقدار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے،
بلکہ اپنے آپ کو جان و دل سے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے، یہ جنت کا حقدار ہونا ہے، ویسے نہیں۔ اللہ جہاد فرض ہونے کا ذکر فرمایا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی رب نے فرمایا جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس 1 درہم ہو تو میں کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اپنی ذات پہ خرچ کرو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس 2 درہم ہوں تو کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس 3 درہم ہوں تو کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے اپنے نوکروں پہ غلاموں پہ خرچ کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس 4 درہم ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اسے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس 5 درہم ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ان میں بانٹ دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرے پاس 6 درہم ہوں تو کیا کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔ سبحان اللہ، کیسی ترتیب بتائی ہے۔ مال و دولت کم ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے اپنی جان کی فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو۔ یہ معاشرہ تم نہیں پالتے، اس کو پالنے والا کوئی اور ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اللہ نے تمہارے اوپر سب سے پہلے تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرو۔ جب یہ پورا ہو جائے، مال و دولت زیادہ ہو جائے، پھر بے شک حاتم تائی بنو اور محلے میں بانٹتے پھرو، بازار میں بانٹتے پھرو، دنیا میں بانٹتے پھرو، لیکن پہلے اپنے گھر والوں کا خیال کرو۔ تو یہاں قرآن میں بھی رب نے یوں ہی فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ ایسا نہ ہو کل خود کو ضرورت پڑے اور پھر بندہ پچھتائے کہ میں نے کل فلاں کو 100 روپے کیوں دیے تھے۔ تو یہ یاد کر کے پچھتانا نیکی کو برباد کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد دل رنجیدہ نہ ہو، دل خوش رہے۔ یہ کیا ہوا؟ اپنی ضرورت تھی 200 روپے کی، پاس ہیں ہی 200، سخی بنا 100 روپے دے دیے، اب بعد میں پچھتا رہا ہے کہ یہ تو مجھے خود ضرورت تھی۔ صدقہ وہ اچھا جس کے بعد پچھتاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، خوش دلی کے ساتھ کیا جائے۔ ازدواجی زندگی کے کچھ مسائل ذکر فرمائے ہیں، طلاق، خلا اور بیوی کی عدت وغیرہ، اس طرح کے کچھ بیوی کے حقوق وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ 70,000 مردے، بنی اسرائیل کے 70,000 ایسے افراد جو آنے واحد میں مر گئے تھے وہ زندہ ہوئے۔ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے خلیفہ تھے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے پاس جو بنی اسرائیل تھے وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ تو طاعون کی بیماری کے ڈر سے، موت کے ڈر کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے۔ جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے انتہائی خوفناک آواز میں زور سے یوں پکارا، موتو موتو، مر جاؤ تم۔ اتنی خوفناک آواز تھی، وہ 70,000 آنے واحد میں سارے کے سارے مر گئے۔ 70,000۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا جنگل میں ہر طرف مردے ہی مردے مڑے پڑے ہیں۔ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، یہ میری قوم کے افراد ہیں۔ تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ عرض کی، یا اللہ میرے دکھ سکھ کے یہ ساتھی تھے، یہ تیری حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، دنیا میں تیرا نام لینے والے تھے، تیری توحید کی خدمت کرنے والے تھے، انہوں نے حماقت کی موت سے ڈر کے بھاگے۔ بڑی رنجیدہ ہو کر بڑی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا، اے حزقیل انہیں کہو کہ اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے یوں ہی فرمایا، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکھری ہوئی ہڈیاں ساری آپس میں جڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے حزقیل ان ہڈیوں سے کہو کہ اپنے اوپر گوشت چڑھا لیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا، اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے اپنا گوشت اپنے اوپر چڑھا لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھ گیا، انسان پورے کا پورا تیار ہو گیا۔ رب نے حکم دیا، اے حزقیل انہیں حکم دو کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔
حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا اے بندو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، یہ کہتے ہی وہ 70,000 مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، 70,000 مردے. حکم دینے والا رب تھا، کہنے والے اللہ کے نبی تھے. جب بات یوں بنتی ہے تو مردے بھی زندہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والا کوئی ہو نہ کہنے والا اور اللہ کی اجازت سے کہہ رہا ہو، پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، موت سے ڈر کے بندہ بھاگ کے کہیں بھی چلا جائے، موت جان نہیں چھوڑتی. موت سے بندہ نہیں بھاگ سکتا. تو یہ موت سے ڈر کے اتنا وویلا مچانا، خوف زدہ ہو جانا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. دنیا کے اسباب ضرور بندہ استعمال کرے، لیکن موت سے مت ڈرے. موت تو ایک دن آنی ہے، اسے تو خوشی سے گلے لگائے. موت ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو رب تک پہنچاتی ہے. تو بندہ مومن تو خوش ہو کہ مروں گا تو رب کے پاس جاؤں گا. لیکن جو بندہ اعمال ہی ایسے کرتا ہو، جس نے دنیا میں کبھی رب کو یاد ہی نہ کیا ہو، اس نے تو موت سے ڈرنا ہی ہے نا. جو دنیا میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے کہ کب آئے گی میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا. خلیفہ عبد الملک بن مروان، اس کے دور میں شام میں طاعون کی بیماری پھیلی. خلیفہ عبد الملک بن مروان بھی طاعون کی بیماری سے ڈر کے بھاگ گیا. اپنے ساتھ کچھ فوجی لیے اور ایک غلام لیا جو بڑا دانا تھا. اس کا ایک غلام، اس کو بھی ساتھ لیا اور شہر سے باہر نکل گئے. تو وہ اتنا خوف زدہ تھا طاعون کی بیماری سے، ڈر کے مارے اپنے گھوڑے سے بھی نیچے نہیں اترتا تھا، زمین پہ پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا. جو بھی چیز ہے ضرورت اس کی گھوڑے کے اوپر پوری کی جائے، حتیٰ کہ وہ سوتا بھی گھوڑے پہ تھا. ایک بار اسے نیند نہیں آئی، سفر کے دوران اسے نیند نہ آئی. بڑا بے چین پریشان، موت کا خوف لگا ہو تو پھر نیند کیسے آتی ہے جی. اللہ اپنے غلام سے کہنے لگا مجھے کوئی واقعہ سناؤ، کوئی بات سناؤ. غلام بڑا سیانہ تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا. اس نے کہا حضرت ایک لومڑی تھی جو جنگل میں رہتی تھی، اس نے شیر سے دوستی کر لی تاکہ وہ دیگر جانوروں سے محفوظ رہ سکے. وہ ہمیشہ شیر کے ساتھ رہتی، جہاں جاتی شیر کے ساتھ ساتھ جاتی. تو جنگل کا کوئی بھی جانور اسے چھیڑتا نہیں تھا، اذیت نہیں پہنچا سکتا تھا کہ شیر کے ساتھ رہتی ہے. تو ایک دن شیر اپنی غار میں سویا ہوا تھا تو لومڑی پہ عقاب جھپٹا، باز شاہین. وہ لومڑی پہ جھپٹا اٹھانے کے لیے لومڑی کسی طرح بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی، شیر کے پاس پناہ لی. اب شیر باہر نکلا، لومڑی اس کی پشت پہ سوار ہوئی. اب شیر اسے اپنی پشت پہ سوار کر کے لے کے جا رہا ہے. اتنے میں شاہین دوبارہ جھپٹا اور شیر کی پشت سے لومڑی کو اٹھایا اور چلا گیا. لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، مدد کیجئے. شیر نے کہا میں زمین والوں سے تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن جو آسمان کی طرف سے آئے میں اسے کچھ نہیں کر سکتا. یہ سن کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا، غلام نے کہا حضور یہ فوج آپ کی زمین کی تو حفاظت کر سکتی ہے، زمین سے جو کوئی دکھ تکلیف آئے گی، لیکن جو آسمان کی طرف سے تکلیف آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ سن کر خلیفہ نے سبق حاصل کیا اور وہیں سے واپس پلٹا، اپنے علاقے میں واپس آ گیا. رب کی طرف سے جب آتی ہے کوئی بچا نہیں سکتا. اپنے رب پہ یقین رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ زندگی بسر کریں، انشاءاللہ چین سکون کی زندگی ہوگی. جن لوگوں کو اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا وہ بے چینی، پریشانی والی پتہ نہیں کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں، پوچھیں ہی نہیں. ہر وقت پریشان حال رہتے ہیں. اگر خوشحال زندگی بسر کرنی ہے اپنے رب پہ یقین رکھیے، اپنے رب پر یقین کے ساتھ جیتے جائیے، انشاءاللہ زندگی خوشحال رہے گی. قرآن کریم کے اس دوسرے پارے کے آخر میں حضرت طالوت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں، بنی اسرائیل میں اصول یہ تھا کہ ایک ان کے بادشاہ ہوا کرتے تھے جو دنیا کا نظام چلاتے تھے، ایک ان میں اللہ کے نبی ہوتے تھے جو شرعی نظام، شرعی احکام نافذ فرمایا کرتے تھے. یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. آپ اس وقت نبی تھے، آپ کے دور میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. تو لوگوں نے
آپ سے عرض کی کہ آپ کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ آپ نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور طالوت انتہائی مفلس تھے، انتہائی غریب تھے، بکریاں وغیرہ چرا کر بسر اوقات کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے، حکمت کی دولت سے اور جسمانی قوت سے نوازا تھا۔ جسمانی قوت میں بھی سب سے بہادر تھے اور علمی لحاظ سے سب سے بڑے عالم تھے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا، یہ غریب بندہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ مقرر کر دیا گیا؟ ہم میں سے کوئی بادشاہ مقرر کیا جاتا، ہم مال و دولت والے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے مقرر ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے مقرر ہوا ہے تو کوئی نشانی بتائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس تابوت سکینہ آئے گا۔ یہ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں اپنی تورات کی تختیاں، اپنا امامہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا، اور دیگر کچھ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے جو صندوق میں رکھے جاتے تھے۔ اور بنی اسرائیل جب بھی جنگ لڑتے اس صندوق کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، اس صندوق کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا، انہیں کامیابی بھی عطا فرماتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، انہوں نے ان کو قتل و غارت بھی کی ان کی، اور وہ صندوق بھی لے کر چلے گئے، وہ تابوت بھی جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے، وہ صندوق لے کر چلے گئے اور انہوں نے جا کر گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمائی، ان میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ آخر کار انہوں نے مجبور ہو کر اس صندوق کو اپنی بستی سے باہر لا کر بیلوں پہ لادا اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے ہانک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتے بھیجے، وہ یہ صندوق لے کر آئے۔ جس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا اور نشانی یہ بتائی کہ ان کے پاس تابوت سکینہ آئے گا، اسی وقت وہ 4 فرشتے یہ صندوق لے کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ صندوق آیا تو بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ٹھیک ہے، طالوت اللہ کے حکم سے بادشاہ بنے۔ پھر انہوں نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی، جالوت سے جنگ لڑی، تو جالوت سے جنگ میں یہ جیتے۔ ان کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک لگ بھگ 13 یا 15 سال کے لگ بھگ تھی، بہت کم سن تھے، بیمار بھی تھے۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفسیر میں پڑھنے سے پوری وضاحت ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب جالوت کا مقابلہ ہوا تو حضرت طالوت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ بہت ہی پہلوان شخص تھا۔ کہتے ہیں 300 رتل کا لوہے کا خود وہ سر پہ پہنتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک پتھر ملا، اس سے آواز آئی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو۔ داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ تھوڑا چلے تو دوسرے پتھر نے آواز دی میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو۔ آپ نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تھوڑا آگے چلے تو تیسرے پتھر سے آواز آئی، اس نے کہا میں جالوت کا قاتل ہوں، مجھے اٹھا لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ تینوں پتھر اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ جب جنگ ہوئی تو یہی تینوں پتھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جالوت کی طرف پھینکے، جالوت کے سر میں لگ کر سر سے پار ہوئے، اور یہ تینوں پتھر جالوت کے پیچھے جو فوج کھڑی تھی اس میں سے بھی 30 افراد کو ان پتھروں نے ہلاک کر ڈالا۔ اللہ، پھینکنے والے داؤد علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت طالوت نے یہ وعدہ کیا تھا جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اس سے نکاح بھی کروں گا اور آدھی سلطنت بھی اس کو دوں گا۔ تو یوں حضرت طالوت نے اپنی آدھی سلطنت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا۔ 40 سال کے بعد طالوت کا انتقال ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام مکمل بادشاہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ یوں بنی اسرائیل میں آپ پہلی ہستی ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، ورنہ اس سے پہلے بادشاہ الگ ہوتا تھا، نبی الگ ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ قرآن کریم کے آخر میں، دوسرے پارے کے آخر میں رب نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اچھے لوگوں کے ذریعے برے لوگوں کے شر کو دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، زمین میں فساد پھیل جائے۔ کیسے؟ جب اچھے لوگ اپنا کردار ادا نہ کریں تو زمین میں فساد پھیل جائے۔
تو پتہ چلا اچھے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب